السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سے بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنا چاہتی ہوں جو کہ ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے، ایجوکیشن۔ قرآن پاک نے سب سے پہلے علم کی جانب توجہ دلوائی اور وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ اقرا نازل فرمائی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ پڑھو اپنا رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ لیکن آج بھی بہت سی جگہ پر لوگ علم کو توجہ نہیں دیتے ہیں۔ علم روشنی ہے، علم اجالا ہے، علم اچھے برے انسان میں فرق بتاتا ہے۔ آپ مرد ہو یا عورت، آپ دونوں کو ہی علم حاصل کرنا چاہیے، مگر آج بھی عورتوں کو اتنی امپورٹنس نہیں دی جاتی ہے ایجوکیشن کے معاملے میں، جبکہ آج کے ٹائم میں عورت کا ہر فیلڈ میں ہونا بہت ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ عورت تو صرف گھر کا کام کرے، اور پھر وہی لوگ لیڈی ڈاکٹرز کی تلاش کرتے ہیں اپنی بیٹی بیوی کو دکھوانے کے لیے، لیڈی لائرز کی تلاش کرتے ہیں اپنے پرسنل کیسز سنوانے کے لیے۔ کوئی سا بھی فیلڈ ہو، سب جگہ عورت کی بے حد ضرورت ہے، اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ دینی تعلیم ہمارے آخرت میں کام آئے گی انشاءاللہ۔ دینی تعلیم ہمیں ہمارا وجود بتاتا ہے، زندگی کے حقوق بتاتا ہے، انسان کی عزت کرنا سکھاتا ہے۔ اور اب ہمارے وہاں کیا ہے؟ سب دنیاوی تعلیم کی ریس میں ہیں، اور گھر والے بھی بولتے ہیں تم نے اپنے چچا کے بچوں کو دیکھا ہے، وہ انجینئرز ہیں، تم نے اپنے تایا کے بچوں کو دیکھا ہے، وہ ڈاکٹرز ہیں، تم نے فلاں شخص کے بچے کو دیکھا ہے، اس نے اتنی ترقی حاصل کر لی ہے۔ آپ کبھی ان سے یہ بھی تو کہیں تم نے اس مدرسے کے بچے کو دیکھا ہے، وہ کتنا دیندار ہے ماشاءاللہ، تاکہ اس کو بھی دینی تعلیم کی اہمیت کا احساس ہو۔ دنیاوی تعلیم آپ کے ٹیکنالوجیز کے لیے، آپ کے ڈیولپمنٹس کے لیے بہتر ہے، لیکن دینی تعلیم آپ کے آخرت تک کے لیے بہتر ہے۔ دین کی تعلیم اسلامی سوسائٹی میں سب سے اعلیٰ تعلیم ہونی چاہیے، یہ اللہ کی دی ہوئی تعلیم ہے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے۔ مگر ہماری سوسائٹی میں کیا ہے؟ دین کی تعلیم بس تب تک ہے جب آپ کو وہاں اس سے کوئی بات ہو، ورنہ دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں وہ اسکول، وہ مدرسہ، اتنی زیادہ فیس ہے، لوگوں نے بزنس بنا لیا ہے، علم بیچ رہے ہیں۔ اب آپ بات کو یہاں سمجھیے گا، سورہ بقرہ آیت 174 میں ہے وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ میری آیت کو چھوٹی سی قیمت کے لیے مت بیچو۔ لوگ کہتے ہیں وہ قرآن پڑھا رہے ہیں، وہ دین پڑھا رہے ہیں، آیت کو بیچ رہے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی موسیٰ بن عمیر کو مدینہ شریف بھیجا کہ وہاں جاؤ، وہاں جا کے قرآن پڑھاؤ، دین سکھاؤ۔ اب موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاءاللہ سے ینگ تھے، ان کی تو فیملی نے بھی انہیں گھر سے نکال دیا تھا، تو ان کے پاس تو کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے، تو باقاعدہ ان کی سیلری رکھی گئی۔ تو ہمارے نبی نے تو صحاباؤں کی بھی سیلری رکھی تھی۔ آپ کسی کو دین کے بارے میں بتا رہے ہیں، اس کو گمراہی کے کام سے روک رہے ہیں، اس کو صراط مستقیم پر چلنے کو بول رہے ہیں، اس سے زیادہ حلال اور اس سے زیادہ برکت تو کسی پیسے میں نہیں ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں آپ اس دکان سے کتابیں نہیں لینا، آپ ہمارے وہاں آئیں، ہم آپ کو بہتر کتابیں دیں گے۔ وہ اسکول، وہ مدرسہ، وہاں اپنے بچے کا ایڈمیشن مت کرائیے، ہمارے وہاں کرائیے، ہم زیادہ بہتر پڑھاتے ہیں۔ یہ آپ کسی کا نقصان کر کے اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے اصل آیت کو بیچنا۔ آیت امت کو ایک کرنے آئی تھی اور اب دوسرے کا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ یہاں بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ سوسائٹی میں جب کوئی کام نارمل ہو جاتا ہے اور جس پر کوئی جھجک نہ ہو، جب اس کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تب سب اسے برا بھلا کہتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں اس انسان کو بھی ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کے خلاف کوئی بات کری تو ہو سکتا ہے میری جاب بھی چلی جائے، ہو سکتا ہے مجھے سوسائٹی سے بھی نکال دیا جائے۔ تو آپ کسی کے خوف کی وجہ سے اگر صحیح بات پر آواز نہ اٹھائیں،
یہ ہے اصل آیت کو بیچنا۔ سورہ بقرہ آیت 174 میں ہے، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب بہ ویشترون بہ ثمنا قلیلا، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی تھوڑی سی قیمت پر بیچتے ہیں، یقین مانو یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہ کرے گا۔ جب آپ کسی کو غلط کام کرتا دیکھیں جو واقعی ہی بہت برا کام ہو اور اس پر آپ کسی کے خوف کی وجہ سے آواز نہ اٹھائیں، تو وہ ہے اصل آیت کو بیچنا۔ قرآن پڑھا کر یا دنیاوی تعلیم پڑھا کر پیسے لینا یہ آیت کو بیچنا نہیں ہے۔ تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، دینی اور دنیاوی تعلیم کی ہدایت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔